الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قال اللہ تعالی قد افلح من تزکا وقال تعالی قد افلح من زکاها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. صلاۃ و سلام سید المرسلین خاتم النبیین امام الاولین والآخرین سید السبل سید الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے. لائق صد تکریم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، منتظمین نظام اور اس پروگرام کے لیے کوشش جہود کرنے والے شباب نوجوانان ملت اسلامیہ، آپ سبھی سے میں مخاطب ہوں اور میں یہ کوشش کروں گا کہ 30-35 منٹ کے درمیان میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں، اور یہ بھی امید رکھوں گا کہ آپ میری گفتگو کو توجہ سے سنیں گے. اللہ کریم ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور جنہوں نے ہمارے بیٹھنے کا سامان کیا ہے اللہ انہیں اس جہاں کی کامیابیاں نصیب فرمائے جس جہاں کی کامیابیاں ہی حقیقی کامیابیاں ہیں. عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رات کا وقت ہے اور سناٹے دار ماحول ہے. خاموشی نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور رات کے اس وقت میں آپ اللہ کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں. یقیناً آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، آپ بڑے سعادت مند لوگ ہیں، بخت بیدار اور بلند اقبال لوگ ہیں کہ آپ کے بخت کے تذکرے آسمانوں پہ بھی ہوتے ہیں. اس دور میں جگہ جگہ کنسرٹ اور ایونٹ ہو رہے ہیں گانے کے. میڈیا میں تمام تر میڈیائی طوائفوں نے موسیقی کا روپ دھار لیا ہے، اور گھر گھر کے اندر وہ داخل ہو چکے ہیں موبائل کے ذریعے سے. اور کوئی کسی مولوی کو حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں، چونکہ موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، اور ہاتھ میں جو موبائل ہے اس انگوٹھے کے نیچے دنیا کے سارے مولوی ہیں. جب چاہا جس کو چاہا گوگل کیا، سن لیا، جہاں سے چاہا سنا اور جہاں چاہا گلا دبا دیا. اور لوگ اپنے کمبل میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سمجھتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے مسجد میں جانے کی. لیکن ان نادانوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھانے سے جو اجر ملتا ہے وہ بستر میں لیٹنے سے تو نہیں ملتا. اللہ کے گھر میں جا کے کسی محفل میں اس طرح مل بیٹھنے سے جو اجر ملتا ہے، بڑے بیڈ پہ لیٹ کے ذاکر نائک کو سننے سے بھی وہ ثواب نہیں ملتا. اور جب ہم اس دور کے اندر ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ محنت کرتے ہیں، تو لوگ انہیں کہتے ہیں کہ کیا مل گیا تمہیں، کیا مل گیا؟ تو ہم انہیں یہ جواب دیتے ہیں کیا ملنے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے. جو جہاں آنے والا ہے نا، جب ہمیں وہاں ملے گا تو تمہارے منہ خود بخود بند ہو جائے گے کہ ہمیں کیا ملا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے ہی یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے. ریجیں اتاری گئی ہیں، بینر لگائے گئے ہیں، دلہن کی طرح مسجد کو سجایا گیا ہے، گلدستے رکھے گئے ہیں، صوفے لگائے گئے ہیں، فرشتوں کو بٹھانے کا انتظام کیا گیا ہے، سفید کپڑا ہے، اور یہ ساؤنڈ ہے، یہ کیمرے ہیں، یہ اشتہارات ہیں، یہ کھانے ہیں. یہ سبھی کس لیے ہیں کہ لوگوں کے کان میں ہمارے محبوب کی بات پڑ جائے اور تم پوچھتے ہو ملا کیا ہے.
ابھی ملنے والا دن آ رہا ہے، جس دن نتیجہ رسپانس آنا ہے نا، وہ دن ابھی آئے گا، اور یقیناً اس دن وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، لوگو ہم تمہارے کیے گئے اعمال کی کٹوتی نہیں کریں گے، تمہیں پورا پورا اجر دیں گے۔ اگر تمہاری وجہ سے ایک بندے تک بھی ہمارا نام پہنچا ہوگا، ہم تمہیں تو کیا تمہاری نسلوں کو بھی راضی کر دیں گے۔ یہ سورۃ طور کی آیت طیبہ ہے جس کا یہ میں نے قطع آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی میں اولاد کا ذکر ہے۔ اکیلے تم نہیں، ایمان کی بات تمہارے ذریعے سے کسی بندے کو پہنچی تو ہم تمہاری نسلوں کو بھی راضی کریں گے۔ تو تم آواز لگاؤ، لوگوں کو بلاؤ، اللہ کے گھر کی طرف اکٹھے کرو۔ اے میرے ابراہیم، تم نے اس بھمبورے اور بوادٍ غیر ذی زرع، ان اجڑی بستی میں ہمارا گھر بنایا ہے نا، ہم تیرے دل کو جانتے ہیں، اب تو آواز لگا اور پھر دیکھ کہ کہاں کہاں سے زامر، دبلی پتلی اونٹلیوں پہ، من فج عمیق، تنگ ترین رستوں سے ہم یہاں رونق لگاتے ہیں، تو نے انتظام کیا ہے، اب رش لگانا ہم پہ چھوڑ دے۔ تو نتیجہ تو ملتا ہے، دیر آیت درست آیت، اب نہ مانیں گے تو کسی نہ کسی دن مان لیں گے۔ اس لیے ہم ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ کسی بھائی نے انہیں مشورہ بھی دیا ہے، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کسی نے 10 روپے بھی دیے ہیں، میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس نے معمولی کام کے لیے کاوش نہیں کی ہے، اس نے اپنے حبیب کی بات کا سماع کرنے کا جہاں آباد کیا ہے۔ اور گفتگو کا عنوان ہے جو ہمارے ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جہاں جاتا ہوں، آپ سب مجھے جانتے ہیں، آپ بکر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میں اس علاقے کی پہلی اور آخری تقریر سمجھ کے کر کے آتا ہوں کہ شاید آئندہ مجھے یہ نہ بلائیں، لہٰذا جو میں نے چکنی چپڑی اور کھری پھری سنانی ہے میں سنائی ہوں۔ تو ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں میرے سمیت، میرے خاندان سمیت، آپ سب سمیت ایک کمی، ایک کمزوری ہمارے اندر پائی جاتی ہے، جس کی طرف میں نشاندہی کروں گا، اور میں اس کے شنی اور کبھی ہونے کی آپ کے سامنے وضاحت کروں گا، اور پھر یہ اللہ سے دعا مانگوں گا کہ اللہ اس کمی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم نمازیں اچھی کرتے ہیں، نمازوں کے اچھا ہونے کی بات ہوتی بھی ہے، دین اچھا کرنے کی بات کرتے ہیں، روزہ اچھا کرنے کی بات کرتے ہیں، دیندار بننے کی بات کرتے ہیں، سبھی چیزیں اچھی ہونی چاہیے، لیکن کتنے افسوس کا مقام ہوگا کہ ایک انسان کی نمازیں بھی پوری ہوں، اچھی بھی ہوں، حج بھی ہو اور اچھا بھی ہو، عمرہ بھی ہو اچھا بھی ہو، زکوٰۃ بھی دی ہو، نفل بھی پڑھے ہوں، روزے بھی رکھے ہوں، صدقہ خیرات بھی کیا ہو، جلسے جلوس بھی کروائے ہوں، لیکن قیامت کے دن ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی چیز نظر نہ آئے، کتنی بڑی محرومی ہوگی، کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاکم سوء ذات البین، یہ حدیث کا جملہ، یہ ذرا میرے ساتھ آپ کہیں، ایاکم سوء ذات البین، میرے صحابہ سوء ذات بین سے بچ جاؤ، سوء ذات بین سے بچ جاؤ میرے صحابہ۔ ہی الحالقہ، یہ جو سوء ذات بین ہے نا، یہ مونڈ دیتی ہے، گنجا کر دیتی ہے، سر کو نہیں۔ حلقۃ دینکم، تمہارے دین کو جس طرح نائی سر مونڈتا ہے تو بال سر پہ باقی نہیں رہتے، یہ سوء ذات بین جب دین مونڈتی ہے تو دین ہونے کے باوجود بھی بندے کے پاس دین نہیں رہتا، لہٰذا اس سوء ذات بین سے بچ جاؤ۔ استفسار کیا صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوء ذات بین کیا ہے؟ یہ جرم کون سا ہے؟ یہ کون سی کمی ہے کہ جس کی بنیاد پہ انسان کا دین مونڈ دیا جاتا ہے اور دیندار ہونے کے باوجود اس کے پاس دین نہیں رہتا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سوء ذات بین سے مراد دلوں کا کرودھ ہے، دلوں کا، بولیں سارے، دلوں کا کرودھ، نفرت، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، کدورت، ضد، انانیت، ہر بندہ دوسرے بندے سے بھرا ہوا ہے، کوئی کسی کو بلانے کے لیے تیار نہیں،
کوئی کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. خدا کی دی گئی نعمت اس سے جیلسی ہے. اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو اللہ محتاج ہے, پابند ہے, مجھ سے پوچھ کے دے. بھائی بھائی کو پسند نہیں کر رہا, کتنے سال ہو گئے بھائی بہن کا منہ دیکھنے سے گیا ہے. ایک بہن کو چاہ اٹھتا ہے خاندان میں سے کہ میں نے شادی کر کے نا اپنے بیٹے کی بھائی کی طرف اپنے بھائی سے ملنا ہے. پہلے تو بیچارے سال میں مل لیتے تھے, جب سے شادی کی اب سال کے بعد بھی ملنے سے گئے. یہ بڑے عجیب لوگ ہیں, یکتائی سے نہیں ملتے اور سچے دل کی وفائی سے نہیں ملتے. محبتوں کا درس دیتے ہیں لوگوں کو جو عید اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتے. ایاکم سوء ذات البین, او میرے صحابہ دلاں دے کدور تے نفرت تے کدورت تے بغض تے کپٹ تو بچ جاؤ, دلاں نو پاک کر لو. جس بندے دے دل چ منافقت بغض تے زد تے کدورت آ گئی نا, او دے دین دی ٹنڈ ہو جائے گی جویں نائی سر منڈدا ہے تے وال کوئی نہیں ہوندا. لکھاں وال ہوندے نے لیکن جا پیندے نے اس طرح بجن تو بعد. لاکھوں نیکیاں ہوں گی لیکن جو ہی سوئے ذات بہن آئے گا تو دین گنجا ہو جائے گا, دین نہیں ہوگا. نمازیں جھڑ جائیں گی, روزے جھڑ جائیں گے, زکاتیں جھڑ جائیں گی, سجدے جھڑ جائیں گے. او اللہ کے بندے, ایک زندگی اتنی محنت سے نمازیں پڑھی ہیں, دل کی کدورت سے کیوں ضائع کرتا ہے؟ پاک کر دل کو. ایک حدیث انتہائی توجہ سے سنیں, انتہائی توجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی, آپ نے فرمایا لوگوں میں نے تمام صحابہ کے احسانات کے بدلے دیے, ایک شخصیت ہے جس کے احسان کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں دے سکا. آپ سب مجھے بتائیں کہ وہ کون سی شخصیت ہے؟ حضرت سبحان اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ما نفعنی مال ابی بکرین, لوگوں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا. صدیق نے میری ان دنوں تصدیق کی جب دنیا میری تکذیب کر رہی تھی, تو میرا یہ جی چاہتا تھا کہ میرا دل جو ہے نا اس کے اندر ایک لوتھڑا ہے جسے عربی کے اندر ہم خلا کہتے ہیں. وہ تھوڑا سا ایک خانہ ہوتا ہے دل کے اندر, اسے خلا کہتے ہیں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خلا. لو کنت متخذا خلیلا اتخذت خلیلا ابا بکر الصدیق ولکن صاحبکم خلیل اللہ. لوگو میں دل کے اس کونے میں چاہتا تھا کہ ابو بکر کی محبت کو جگہ دوں رضی اللہ تعالی عنہ, لیکن میں نے وہ دل کا خانہ بھی اللہ کی محبت کے لیے وقف کر دیا. اب رسول رحمت یہ فرما رہے ہیں کہ دل کے اندر کچھ جگہ تھی. عظیم انسان ہیں انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن یہ دل میں نے اس کا جو ایک خاص خانہ تھا نا, اللہ کی محبت پہ میں نے ابو بکر کو ترجیح نہیں دی, میں نے اس میں بھی اللہ کی محبت کو جگہ دی. صدیق کے لیے وہاں اللہ کے مقابلے میں جگہ نہیں بچی. یہ دل اتنی عظیم چیز ہے, تیرے دل میں صدیق تو کیا, فاروق تو کیا, صحابہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اتنی جگہ خالی ہے کہ تو نے ہر بندے کے بارے دل میں ضد رکھی ہوئی ہے, ہر بندے کے بارے تو نے بغض رکھا ہوا ہے, ہر بندے کے بارے تو نے جیلسی کے نظریات رکھے ہوئے ہیں. اتنا بڑا تیرا دل ہے, تیرا ایک دل. ان اللہ یحول بین المرء وقلبی, اس دل میں خدا کو لے کر کے آ, نفرتوں کو نکال. یہ دل صاحب دل کا دل بنے کہ یہ دل دھڑکے تو آسمان کے فرشتوں کو تھلی پڑ جائے کہ کسی دل والے کا دل دھڑک رہا ہے. اس دل کو دل بنا کے جی, انسان بندہ قد کاٹ کا آدمی بن. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے فلاں کی بھینس نے ہمارے چارے میں منہ مار لیا, ہم نہیں بولتے. فلاں نے ہماری وٹ بننا چھانگ لیا, تم کون ہوتے ہو؟ مجھے اوے کہہ دیا, ہم رشتہ نہیں کریں گے. میرے ڈونگے سے بوٹیاں کم نکلی ہیں, میری عزت نہیں ہے, لہٰذا میں تعلق ختم کرتا ہوں. اور چھوٹی سی بات پہ عرش ہلا دینے والا, فرش ہلا دینے والا جملہ ہب بول دیتے ہیں, جا میں نے مرنجین ختم کر دیا, جا میں نے مرنجین ختم کر دیا. لا يدخل الجنت قطات, کائنات کی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آ جائے, لیکن یہ اگر وہ کہتا ہے جا
میرا تیرے بغیر گزارا ہوتا ہے، میرے مرن جین ختم کر دیا ہے۔ رسول رحمت نے فرمایا میں لکھ کے دیتا ہوں بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، علاقے کا بڑا بڑا ترنٹ بھابی کیوں نہ ہو۔ اشفاق احمد نے لکھا ہے کہ اگر سجدے کر کر کے ماتھے پہ محراب پڑ گیا لیکن دل بغض سے صاف نہیں، یہ محراب نہیں، ماتھے پہ کلنک اور داغ ہے۔ لوگوں اپنے دل کو دیکھو، کیونکہ خدا دل دیکھتا ہے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ یہ دلوں کی سیاہیاں اللہ قیامت کے دن چہروں پہ ظاہر کر دیں گے۔ ایک آیت میرے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو جب لائیں گے کَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ، اگلے جملے کیا ہیں؟ مظلمہ، ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے کہ گویا اندھیری رات کے ٹکڑے کاٹ کے ان کے چہروں پہ لگا دیے گئے ہیں۔ وہ بندے دوسروں سے پوچھیں گے یار ہم دنیا میں تو اتنے کالے نہیں تھے، تو انہیں بتایا جائے گا یہ تمہارے دل کی سیاہی ہے جو چہروں پہ ظاہر کر دی گئی ہے۔ دنیا تو بڑی کریمیں شریمیں لگا کے اور کلف شلف لگا کے دھوکہ دینے کے لیے ہم پپو بن کے باہر نکل جاتے ہیں، لیکن خدا تو دل کی بنجر زمین کو دیکھتا ہے نا۔ ہم کس کو چالاک اور چتر بن کے دکھاتے ہیں، کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ امی ابو کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہر میرے عزیز بھائی کو پتا ہے کہ میں نے اس دل میں کتنے بندوں کے بارے نفرت رکھی ہوئی۔ جو بندہ چغلی کرتا ہے سمجھیں اس بندے کے دل میں سیاہیاں ہیں۔ یہ بلا کہاں کی بات ہوئی؟ میں تو کسی نے نفرت نہیں رکھتا، میں تو کسی نے نفرت۔ جب بھی بیٹھتی ہیں خاندان میں خواتین عورتیں بیٹھتی ہیں، کبھی اس کی بخیلی، کبھی اس کی چغلی، کبھی اس کی برائی، وہ بھی کوئی بندہ ہے، فلاں بھی کوئی انسان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ حضرات یہ سارے دل کی سیاہی کے شاخسانے ہیں۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں ہم لوگوں کی برائیوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھی شہد کی مکھی بن پھول پہ بیٹھا کر، گند والی مکھی گند پہ بیٹھتی۔ شہد کی مکھی بن، اچھا انسان بن۔ اگر تو یہ چاہتا ہے، رسول رحمت علیہ السلام نے ایک دن اس طرح گلاس اٹھایا اور صحابہ کو وہ گلاس دکھا کر کے پوچھا کہ میرے صحابہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی خوبصورت اگزامپل تھی، مثال تھی سمجھانے کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتلاؤ، اگر اس گلاس کے پیندے کے نیچے غلاظت ہو اور اس میں اوپر سے پانی ڈال دیا جائے تو پانی پاک رہے گا؟ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ بھی سبھی مجھے بتائیں کہ میرے ہاتھ میں اگر جگ ہو، اس جگ کے نیچے کوئی پلید چیز کا ایک قطرہ پڑا ہو اور اس میں میں دودھ ڈال دوں، بھر دوں دودھ سے، دودھ پاک رہے گا؟ سب صحابہ نے یہی جواب دیا جو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اب گلاس کے اندر نیچے پیندے کے اندر غلیظ چیز ہے، پلید چیز پڑی ہے، اس میں جب پانی ڈال دیں گے یا دودھ ڈال دیں گے تو وہ پاک نہیں رہے گی۔ فرمایا میرے صحابہ یہی مثال تمہارے دلوں کی ہے۔ دلوں میں اگر گند ٹھہر جائے گا، اوپر حج بھی ڈال دو، زکوٰۃ بھی ڈال دو، روزہ بھی ڈال دو، نماز بھی ڈال دو، نفل بھی ڈال دو، جلسہ بھی ڈال دو، بڑی بڑی خیر والے عمل بھی ڈال دو، جس طرح وہ پلید چیز دودھ کو ناپاک کر دیتی، خراب کر دیتی، برباد کر دیتی ہے، وہ قابل استعمال نہیں رہتا، نہ پیا جا سکتا ہے، نہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر تمہارے دل کے پیندے کے اندر کوئی غلاظت، کوئی میل کچیل، کدورت، کینہ کپٹ، نفرت، بغض ٹھہر گیا، اس کے اوپر بڑے سے بڑی نیکی ڈالتے چلے جاؤ گے، جب تک گند نہیں نکالو گے نیکی باقی نہیں رہے گی۔ مرنے مر گئے بندے نہیں دل سے صاف ہوئے۔ کیوں ہم نے لوگوں ایک دوسرے سے ضد لگائی ہوئی ہے؟ کیا ہم نے بندے قتل کیے؟ کیا ہمیں بھری محفل میں کھڑے ہو کے کسی بندے نے یہ کہا ہے کہ جا میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں؟ ہم جس حبیب کی بات کرتے ہیں نا، اس کو جو دکھ پہنچے ہیں، اس رسول نے فرمایا میرے صحابہ جب تم کو دکھ پہنچے مجھ محمد کے دکھوں کو یاد کر لیا کرنا، بے شک یہ بات یقینی ہے میرے جیسا دکھ کائنات میں کسی کو نہیں پہنچا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فرماتے ہیں عائشہ جب میں طائف کے بازاروں میں گیا، خدا کا پیغمبر ہے، آسمان کے فرشتے جسے رشک سے دیکھتے ہیں، جس کے دروازے سے آسمان کی چھت تک فرشتوں کا پیرا ہے، جس کے قدم اٹھانے پہ آسمان ہلتے ہیں، جو بولتا ہے تو دین ایمان قرآن بنتا ہے، جو آخری ہے اس کے بعد آنا کوئی نہیں۔
لاڈلا ہے، نبیوں کا امام ہے، شرق و غرب کے فرشتے جسے آہ بھر کے دیکھتے ہیں، اتنا پیغمبر عظیم، سطوت حشمت یشمت والا رسول کہ ایک بستی میں جا کے دعوت دیتا ہے، اتنے بڑے پروٹوکول والے عظیم خاندان کے عظیم نبی، روبے زمین کے چپے چپے کے امام کو دو دو چار چار ٹکے کے بندے کھڑے ہو کے پتھر مارتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میرا دل بہت دکھ ہے مولوی صاحب، میں معاف نہیں کر سکتا۔ اگر تجھے محمد رسول اللہ سے زیادہ دکھ پہنچے ہیں تو جا معاف نہ کر، اللہ تجھے نہیں پوچھے گا۔ میری بات پھر سن، اگر تو کسی کو معاف نہیں نہ کر رہا اور تجھے اللہ کے رسول سے زیادہ دکھ پہنچے ہیں تو جا نہ معاف کر، اللہ تجھے نہیں پوچھے گا۔ لیکن یہ لکھا کہاں ہے کہ پوری کائنات کو دکھ پہنچے اور وہ محمد رسول اللہ کے دکھوں سے زیادہ ہوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ہم نے نبیوں کو ہلایا، آزمایا، کلیجے شق ہوئے، اور پھر دل دہلا دینے والے منظر میرے رسول کے صحابہ نے دیکھے، وہ اللہ سے بدگمان نہیں ہوئے۔ تیرا دل اتنا کمزور، اتنا میلا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے تو بندوں سے بدگمان ہوا کرتا تھا کہ فلاں بندہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، فلاں بزنس میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، میرا ماموں میرے ساتھ صحیح نہیں ہے، میری خالہ جو ہے وہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتی، میرا چچا میری ترقی کو ہضم نہیں کر رہا۔ اس دور کے اندر لوگ اللہ سے بدگمان ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے اتنی دعائیں کی ہیں، نعوذ باللہ پتہ نہیں ہم نے اللہ کا کیا بگاڑا، پتہ نہیں ہماری قسمت میں خیر لکھی نہیں ہے۔ تو خیر دنیا کو سمجھتا ہے، تجھے دکھ اللہ کے رسول سے زیادہ آ گئے، اتنے دکھ کہ زمین کانپے، لیکن نبی خدا سے مایوس نہیں ہوتا بلکہ یہ کہتا متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اور پھر رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی۔ تو اس طرح اپنے آپ کو مضبوط کر کے آسمان سے آواز آئے الا ان نصر اللہ قریب۔ لوگوں ہماری نصرت قریب ہے، ہماری مدد قریب ہے۔ تو میں اس جب سفر سے آیا تو میرا جسم خون سے لہو لہان تھا، اور زید ابن حارثہ وہ میرے ساتھ تھے، بچہ چھوٹا۔ جب ہم مکے پہنچے تو چند اوباش ابو جہل نے بٹھا دیے جو مجھے مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ میری فاطمہ گھر تھی، میری زینب گھر تھی، میری رقیہ گھر تھی، میری ام کلثوم گھر تھی۔ اے قریش تم کیسے ہمسائے ہو، محمد کی پکتی ہنڈیا میں گند پھینک دیتے ہو، رستے میں کانٹے بچھا دیتے ہو، جسم پہ اوجڑیاں ڈال دیتے ہو۔ سرے بازار کھڑے ہو کے ابو لہب کے بیٹوں نے کیا یہ جملہ نہیں کہا؟ کونین کے امام کے، کائنات کے امام کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائی؟ آپ کی بیٹیوں کی جو نسبت ہو گئی تھی ان بد نصیبوں نے وہ نسبت نہیں توڑی؟ لیکن یہ رسول کیا کہتا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، آئندہ کے بعد تمہیں کبھی ملامت بھی نہیں کیا جائے گا، تمہیں اشارے کنائے سے یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ تم نے محمد کو یہ دکھ پہنچائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لمحے کے اندر احسانات بھول جاتا ہے اور بندے بندے کے بغض دل کے اندر لیے پھرتا ہے، اسی بیماری کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا جب یہ سیاہی چہرے پہ ظاہر ہو جائے گی۔ مطعم ابن عدی مشرک تھا، حالت شرک میں مرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مکے کے دروازے پہ باہر خارجی دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے وہ اوباشوں کو دبکا لگا کر چلو تمہاری ایسی تیسی، بھتیجے کیا ہے کہا یہ مجھے جانے نہیں دے رہے گھر، کہا میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں۔ پھر اللہ نے اسلام کو عزتیں عطا فرمائی، میرے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے اول دن سے ہی سطوت حشمت عطا فرمائی، گلی گلی نگر نگر میرے محمد کا کلمہ گونجا۔ آج ہم فقیروں سے پوچھ کہ ہم اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتے ہیں، سوائے حبیب کی محبت کے اس جہاں میں ہمارے پاس اور ہے کیا؟ ہم تو خدا کو یہ کہہ کے سوتے ہیں اے اللہ جینے کے لیے سانس اتنا ضروری نہیں جتنی محمد کی محبت ضروری ہے، سانس نہ آئے تو گزارا ہو سکتا ہے، ایک لمحہ محبوب کی محبت کے بغیر گزرے گزارا ہو سکتا نہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، جان دینا بھی جانتے ہیں، حبیب کے لیے جان لینا بھی جانتے ہیں، ہم دل پھینک ہر جائی نہیں ہیں۔
ہم نے اپنے حبیب سے سچی محبت کی ہے، ہم اپنے حبیب کی نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہم محبوب کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ پروگرام کسی غیرے کی بات کے لیے نہیں سجایا گیا، تجھے مبارک ہو، یہ کائنات کے امام جناب محمد کی باتوں کے لیے سجایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے عزتیں عطا فرمائیں، بدر ہوا، 70 قیدی مشرکوں کے ہاتھ آئے، میرے حبیب کا سینہ دیکھو کتنا بڑا ہے۔ الم نشرح لکا، تیرے سینے کی وسعتوں کو ہم نے اتنا وسیع کر دیا ہے، حبیب یہاں کائنات سما سکتی ہے۔ ساری زندگی کا مشرک، اذیتیں تکلیفیں دینے والا، شاعری کے اندر رحمت کائنات علیہ السلام کی شان اطہر میں نازیبا کلمات کہنے والا پکڑ کر کے لایا گیا۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول اس کی زبان بڑی چلتی ہے، اجازت دیجئے اس کے دونوں دانت آگے سے نکال دیں۔ فرمایا محمد کائنات میں مصلح کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اور ہم لمحے کے اندر یہ کہتے ہیں میں منہ مروڑ دیاں گا، میں منہ پن دیاں گا، میں نسلاں اجاڑ دیاں گا۔ آپ علیہ السلام نے 70 قیدیوں کے گھر گھر سے فدیے آ رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، ہر قسم کی شرطیں مانی جا رہی ہیں، لیکن یہ قیدی رہا نہیں کیے جا رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو اگر آج مطعم ابن عدی زندہ ہوتا، نتن یابسن، شرک کی حالت میں مرا، لیکن اگر آج وہ زندہ ہوتا نا اور وہ مجھے دور کھڑا ہو کے یوں انگلی کا اشارہ کرتا، میں محمد 70 کے 70 قیدی آزاد کر دیتا۔ اتنا بڑا سینہ۔ بخاری شریف میں ہے ایک مشرک عورت کو آپ نے اچھے الفاظ سے یاد کیا، کسی کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول ہی مشرکہ، وہ تو مشرکہ تھی۔ فرمایا مجھے معلوم ہے، لیکن ایک دن اس نے ہم کو پانی پلایا تھا۔ تو روٹی بھی کھاتا ہے اور باتیں بھی کرتا ہے کہ مزہ نہیں آیا، چکن بنایا ہے، شوربہ کر لیا ہے، آلو ڈال لیے، زردہ کیا بنایا ہے، میوے نہیں ہے، یہ سوٹ لے کے آئے ہو، اٹھاتا ہے اور منہ پہ مارتا ہے اور غریبی کا مذاق اڑاتا ہے۔ بات غیرت کی آتی ہے تو یوں ٹال دیتے ہیں، شرم کی لاش پہ دولت کا کفن ڈال دیتے ہیں۔ تو ہر چیز کو دولت کے ترازو میں تو تولتا ہے، اور جس کو پیسہ دیکھتا ہے اس سے تعلق بنا لیتا ہے، اور جس کے پاس تجھے پیسہ نظر نہیں آتا اس کے بارے نفرت کا درس دیتا ہے۔ یہ انسانوں کی وادی کے لوگوں کا سلسلہ اور خاصہ نہیں ہے۔ اپنے دل کو اتنا وسیع کر کہ تجھے زندگی میں کوئی ایک بار راستہ دکھا دے، ساری زندگی اس کے بارے تشکر کے جذبات رکھا کر۔ یہاں ہم جیسے جاتے ہیں اور لوگ جتنا ہو سکتا ہے بیچارے عزت کرتے ہیں، بھی اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے۔ ہم کھا ڈکار کے جا کے کہتے ہیں مزہ نہیں آیا، اللہ بہت جلدی یہ لطف چھین لیتا ہے۔ یہ جو گلیوں میں دھکے کھا رہے ہیں نا، ان کی نسلوں نے کسی موقع پہ خدا کی ناشکری کی ہے۔ جب انسان لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ منتخب کر کے، نامینیٹ کر کے گھر بار کے اندر کسی شخص کے بارے باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک اور حدیث سنیے، میں بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں۔ رسول رحمت علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، تو ایک صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک شخص آ رہا ہے تو وہ جنتی ہے۔ تو وہ آیا مجلس میں بیٹھا، پھر یوم من الایام محفل لگی ہوئی تھی، آپ نے پھر فرمایا ایک شخص آ رہا ہے وہ جنتی ہے، پھر تیسری بار آپ نے فرمایا۔ تو ایک صحابی ان کے گھر گئے، مختصراً کہا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اصل غرض یہ تھی کہ وہ دیکھیں کہ یہ عمل کون کیسے کرتا ہے، میں بھی کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جنت کی بشارت دے دیں۔ یہ تھی صحابہ کی سوچ، یہ تھی صحابہ کی فکر۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ تو انہی جگہ ہے ہی نہیں سی، اس نے کہاں سے لے لیا۔ اور ایک بڑا غلط جملہ ہم بولتے ہیں، نہیں آقا لال دے پیسے نہ تو بنتا ہی نہیں، ضرور کسی حرام پاسے لات پھنسی ہونی۔ اور بعض بندے اللہ سے مانگتے، کہتے ہیں اللہ حلال کا دے دے، تھوڑا دے دے۔ تو ہمارے استاد ایسے بچوں کو ایک لگا کے کہا کرتے تھے، اللہ کے بندو اللہ کے پاس حلال کا تھوڑا ہے، رب سے حلال کا مانگو اور زیادہ مانگو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں دو تین دن رہ کے کہتے ہیں کہ یار مجھے کوئی انفرادی عمل نظر نہیں آیا، اصلاً میرے تیرے گھر میں رہنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دو بار نہیں بلکہ کتنی بار، 3 بار جنت کی تجھے بشارت دی ہے۔
تو میں تو رات کو سوتا نہیں تھا، جاگتا رہتا تھا کہ تیرا کوئی خاص عمل دیکھوں، لیکن مجھے نظر نہیں آیا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اگر تم آئے ہو تو پھر میں بتا دیتا ہوں، مجھے بھی کوئی عمل نظر نہیں آتا اپنی زندگی میں سوائے اس کے کہ جب میں بستر پہ سونے لگتا ہوں تو اپنے دل کو میل کچیل سے پاک کر لیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اچانک اللہ کا کرم برستا ہے، بند مارکیٹیں آباد ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہے، خشک درختوں میں سبزہ لہلہانے لگتا ہے۔ میرے صحابہ اللہ کی رحمت اچانک بعض دفعہ برستی ہے کہ ایک بندہ گھاٹے میں جا رہا ہوتا ہے، اللہ اسے نفع میں لے جانے لگ جاتے ہیں، اور اچانک یہ بھی ہوتا ہے کہ چلتی مارکیٹیں ویران ہو جاتی ہیں، ہرے بھرے درخت جل جاتے ہیں، انسان اچھا خاصا نفع میں جا رہا ہوتا ہے، نقصان میں جانے لگ جاتا ہے۔ تین باتیں آپ نے مثبت رویے سے اور تین باتیں بندوں کے منفی رویے سے بیان کی۔ صحابہ نے وجہ پوچھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بستی کے اندر رہنے والے پیسے کے خمار میں آ کے یہ کہیں کہ میرا فلاں کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے، میرا فلاں کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے، اور روپیے کو ہر چیز سمجھیں اور بندوں کے تعلق کو روپیے کے زوم میں توڑنے لگ جائیں، اللہ چلتی مارکیٹوں کو ویران کر دیتا ہے، لہلہاتے کھیتوں کو اللہ اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، رشتہ داری تعلق توڑنے کی وجہ سے، کدورت نفرت کا بغض کا اظہار کرنے کی وجہ سے اچھے خاصے نفع میں جاتے شخص کو اللہ ڈیفالٹ کر دیتا ہے، نقصان میں لے آتا ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہیں تیرے خاندان میں کتنے غریب ہیں، تو نے ان کا حال نہیں پوچھا؟ تیرے ابو کے کتنے دوست ہیں، تیری امی کی کتنی سہیلیاں ہیں کہ جن کے پاس تو کبھی نہیں گیا؟ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول حل باقیہ علیہ من بر ابویہ ابرہما بہ من بعد وفاتہما، اللہ کے رسول میرے امی اور ابو دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا میرے امی اور ابو کے دنیا سے جانے کے بعد میرے ذمے کچھ حق ہیں جو میں مرنے کے بعد بھی ادا کروں؟ اللہ اکبر! یہ کتنے عظیم لوگ تھے۔ یعنی ابو چلا گیا ہے تو کیا کوئی کام ہے جو میں نے کرنا ہے اپنے ابو کے لیے؟ ہم تو جیتے ابو کو نہیں پوچھتے، ہم کہتے ہیں ابے نے ناانصافی کی ہے، ابے نے ہمیں دیا کیا ہے۔ ہمارے پاس بڑے نوجوان آتے ہیں، بعض دفعہ شکوہ کرتے ہیں کہ ابا جی نے انصاف نہیں کیا، ابا جی نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ابا جی سے جو کچھ تم کہتے ہو میں لے دیتا ہوں، لیکن اپنے شناختی کارڈ سے اپنے باپ کا نام ختم کروا دے۔ جو تجھے تیرے باپ نے شناخت دی ہے نا، دنیا تجھے حلالی کہہ کے جانتی ہے، یہ دنیا و مافیہ کے سارے سرمایوں سے افضل ہے۔ تیرا باپ کچھ بھی نہ دے، یہ تھوڑی بات ہے کہ دنیا کو معلوم ہے تو کس کا بیٹا ہے۔ یورپ کے اندر سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس باپ نہیں ہے، شناخت نہیں ہے۔ گلیوں کے اندر اس طرح اگر آپ کا کوئی یورپ کے اندر رہتا تو اسے پوچھیں، ہمارے عزیز و اقربا رہتے ہیں جس طرح ہمارے نہیں یہ ریڈی بان پھرتے، چھابڑی فروش پھرتے، کلفیاں لے لو، فلان لے لو، فلان لے لو۔ یورپ کی گلیوں کے اندر ڈی این اے ٹیسٹ کرنے والی گاڑیاں پھرتی ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو، یعنی اگر کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ اس کا ابا کون ہے تو ہم بتائیں ٹیسٹ کر کے کہ فلان تیرا ابا ہے۔ جس خاندان کے پاس، نسل کے پاس باپ کی شناخت نہیں رہتی، وہ دنیا کا بدترین معاشرہ ہوتا ہے۔ اپنے باپ کے بارے دل میں ضد نہ رکھ کہ تیرے باپ نے تجھے کچھ نہیں دیا، تیرے باپ نے تجھے جو نام دیا ہے نا، یہ شناخت ہی تیرے لیے دنیا کے تمام خزانوں سے بھاری ہے۔ مرنے کے بعد صحابی پوچھ رہے ہیں، باپ کے دنیا سے جانے کے بعد صحابی پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول میرے ابو دنیا سے چلے گئے، کیا میں اپنے ابو کے میرے ذمے کچھ حق ہیں جو میں نے ادا کرنے؟ جیتے کہ تو میں ادا کرتا تھا جتنا ہو سکا، اب میرا ابو دنیا میں نہیں رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں 4 حقوق ہیں جو تو نے اپنے امی اور ابو کے جانے کے بعد ادا کرنے۔ کتنے حقوق؟ پیچھے والے بھی بولیں کتنے بھائی؟ حدیث یاد کروانے کے لیے کہلا رہا ہوں، کتنے؟ 4۔ میرے صحابی الدعاء لہما، تو نا آدھے امی تے ابو لی لمیاں دعاواں منگیا کر۔ ہم قاری ہیں نا، ہم تجوید پڑھاتے ہیں تو اس میں الدعاء پہ مد آتی ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں مد واجب یا مد لازم۔ لازم کی قسم میں سے اصلاً یہ مد واجب ہے یا مد متصل ہے۔ مد متصل ہم اس کو کہتے ہیں کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ عین کی شکل میں آئے اور اسی کلمے میں آئے، تو علی مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ اس کے بعد تو جب مد کی جاتی ہے تو کسی چیز کو لمبا کیا جاتا ہے نا،
تو اس میں زیادتی ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ الدعاء، لمبی دعا کیا کر، لہما، ان دونوں کے لیے. تو تجوید کے معنی مفاہیم پہ اثرات ہیں. الدعاء لہما، اپنے امی ابو کے لیے تو کیا کیا کر؟ بولیں بھائی، دعا نہیں، دعاواں لمبیاں دعاواں منگیا کر. کی کریا کر؟ تے دلوں دعا. جیڑا بندہ مریا تو بعد یہ کہی جاندہ کہ ابا زیادتی کر کے گیا ہے، دل کے اندر نفرت لیے بیٹھا ہے، وہ دعا کرے گا؟ 90 سال کا بندہ ہے تو اپنے ابو کے لیے دعا کرے، 70 سال کا بزرگ ہے اپنی امی کے لیے دعا مانگے. میرا یہاں بوڑھا بزرگ بیٹھا مولوی صاحب سے کہے کہ مولوی صاحب میرے امی تے ابو لی دعا کرے آجے، کنا عجیب لگے گا. تو مولوی صاحب دا دل ہل جائے گا. آسے پاسے بیٹھے بندے کہن گے یار 70 سال دا بابا تے آدھے ابے لی دعا کروا رہے ہیں. کروایا کر دعا. والاستغفار لہما، میرے صحابی امی اور ابو کی جگہ اگر کہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے نا تو معافی مانگا کر، معافی مانگا کر. اللہ سے بھی معافی مانگا کر، اللہ جی میرے ابو سے امی سے جو غلطی ہو گئی اس کی جگہ میں معافی مانگتا ہوں. اور جو وہ غلطی کر گئے اس کی اصلاح کی کوشش کیا کر. نمبر 3 وَإِنْفَاذُ أَهْدِهِمَا، میرے صحابی جب تیری امی تیرا ابو زندہ تھے تو ان کے دل میں کوئی نیکی کرنے کی خواب خواہشیں تھیں. کبھی انہوں نے تیرے پاس یہ بات ظاہر کی ہوگی کہ یار میرا یہ کرنے کو جی چاہتا ہے، میرا یہ کرنے کو جی چاہتا ہے. تیرے امی اور ابو کے جانے کے بعد تیرے اوپر حق ہے، اگر اللہ نے تجھے توفیق دے دی ہے نا، جو اچھا کام تیری امی یا ابو کا جی چاہتا تھا اسے کیا کر. یہ حق ہے، یہ تیرے ذمہ کیا ہے؟ بولیں، حق ہے. اچھا کام کیا کر، بھولنا ان کو. مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ میرے ابو مجھے خواب کے اندر پریشان ملتے ہیں. تو میں نے کہا کہ کتنی دیر ہو گئی فوت ہوئے؟ کہنے لگے 8 سال ہو گئے. کتنے سال؟ تو میں نے کہا جب تمہارے ابو زندہ تھے تو ظاہر ہے کروفر والے بندے تھے تو گھر میں اے سی بھی چلتا تھا، کچھ 10,000 بل ان کی وجہ سے آتا ہوگا. وہ کوئی 10-15 ہزار کا سال کے اندر کپڑا بھی پہنتے ہوں گے، کوئی گاڑی چلاتے ہوں گے، کوئی 30-35 ہزار کا فیول بھی وہ استعمال کرتے ہوں گے، کوئی کھانے کی مد میں بھی سال کا 20-25 ہزار کھاتے ہوں گے. کم از کم زیادہ نہیں تو تیرا ابا سال کے اندر لاکھ روپیہ تو خرچ کرتا تھا. اس نے کہا ہاں. میں نے کہا جب زندہ تھا تو لاکھ خرچ کرتا تھا، جب دنیا سے چلا گیا کتنا ابے کو بھیجا ہے پیچھے؟ کبھی دل میں آیا ہے؟ کہنے لگا مجھے سمجھاؤ، مجھے بات سمجھ آ گئی ہے. پھر یہ حدیث کا چوتھا حصہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اکرام صدیقہما، میرے صحابی اپنے امی اور ابو کے جانے کے بعد اپنے باپ کے دوستوں کی عزت کیا کر. یہ تھے پیو نو کوئی نہیں پوچھتا، پیو دے دوستاں نو کنے پوچھنا؟ پیو دے یاراں دی عزت کریا کرتے. ایک حدیث میرے نال سارے جنے پڑھو. اِنَّا أَبَرَّ الْبِرَّ مِن بِرِّ أَبَوَيَّ او ابوئی کا من بری والدئی کا. لوگوں نیکیاں دی سردار نیکی. ابر البر، ایک ہی حدیث سے پورے ذخیرہ حدیث. حافظ صاحب ایک ہی حدیث. ابر البر تو سنیں گا اکبر الکبائر، وڈے گناہاں تو وڈا گناہ حقوق الوالدین، والدین کے حقوق پہ ڈاکہ مارنا. ابر البر حج بھی نیکی، لیکن نیکیاں دی ماں تے پیو نیکی، نیکیوں کی سردار نیکی، شہزادی، رئیس، بڑی، صدر نے کی. ابر البر من بری ابوئی کا اکرام صدیقہما. حدیث کے جملے فرمایا میرے صحابی تمام کائنات کی نیکیوں کی سردار نیکی یہ ہے کہ خدا تجھے تیرے باپ کے دوستوں کی عزت کرنے کی توفیق دے دے. ابر البر اکرام صدیقہما. عبداللہ ابن عمر صاحب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ. رستے میں جا رہے ہیں، عمر فاروق کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، شرق و غرب میں جس کے نام کا سکہ چلتا ہے اس کا بیٹا ہے، جسے دیکھ کے شیطان رستہ چھوڑتا ہے اس کا بیٹا ہے، جو خیال دل میں لاتا ہے قرآن آتا ہے. عبداللہ ابن عمر اس کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ، جسے خدا کے رسول خدا نے دعاؤں کے اندر مانگ کر کے لیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ہم سب کو اللہ نے عزت دی اسلام کی وجہ سے، اسلام کو اللہ نے عزت دی عمر ابن خطاب کی وجہ سے. وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے
حلقے میں جا رہے ہیں کسی ضروری کام پہ، ایک سادہ پینڈو سا بندہ دیکھتے ہیں، دیہاتی سا آدمی، عرابی سادہ سے کپڑوں کے اندر جا رہا ہے، وہ سیدھا کپڑوں میں، جلدی سے سواری سے دیکھ کر کے اترے، کسی سادے سے بندے کو دیکھ کے امیر المومنین کا بیٹا سواری سے اترے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو امیر المومنین کا بیٹا تو نہیں ہے، اتنا تھوڑا تھا، لیکن اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ اسے کہا کہ آپ سواری پہ تشریف رکھیے۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے، اپنی جیبی سے اشرفیوں کی تھیلی نکالی، وہ بھی اس کو دے دی، سور سے پگڑی اتاری، وہ بھی اس کے سر پہ پہنا دی۔ لوگ بڑے ششدر اور حیران اور انگشت بدنداں کہ یہ کون ہے؟ کان یرضا بالیسیر، یا عبداللہ ابن عمر آپ تھوڑا سا دے دیتے، یہ راضی ہو جاتا، اتنے کچھ لینے والا یہ لگتا تو نہیں ہے، یہ تو غریب سا ماتر سا آدمی ہے، دو ٹکے دے دیتے تو اس نے بڑے سمجھنے تھے۔ جس طرح ہم خاندان کے اندر تقسیم کرتے ہیں نا، جنہ کچھ چنگا تگڑا سانو نظر آندا ہوئے اونا سی اودے اچھا سلوک کرتے ہیں، جنہ ماٹھا نظر آندا ہوئے اونا سی کم سلوک کرتے ہیں۔ حضرات رسول رحمت نے فرمایا دل کے اندر برابری رکھ، جسے اللہ نے انسان اور مسلمان بنایا، تجھے نہیں معلوم کہ خدا کے کاغذوں میں آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے۔ پگڑی اتار کے آپ نے پہنا دی، پگڑی عرب جان دے دیتے تھے، قتل و غارت گری کے بازار گرم ہو جاتے تھے، پگڑی کا سودا نہیں کرتے تھے۔ یہ کون ہے جسے آپ نے پگڑی پہنا دی؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ پاک دل والے بڑے لوگ ہوتے تھے، یہ عظیم لوگ تھے، فرمانے لگے کانا ابا ھذا، کیا فرمانے لگے؟ سارے ساتھی بولیں، کانا ابا ھذا، اے نہیں، اے جنوں میں سواری دیتی ہے، اے نہیں، یہ سر تے کلا عزت دا سجا دیتا ہے، اے نہیں۔ اشرفیوں کی تھیلی نکالی، وہ بھی دی، اگر اور ہوتا تو وہ بھی دیتا، یہ نہیں۔ ابا ھذا ود لعمر بن الخطاب، اس پینڈو کا ابا میرے ابے عمر سے پیار کیا کرتا تھا۔ تو ایل اس بن کے تتا ہے نہ ہے فردہ تو کسی بندے نو خاطر چی نہیں لے دا، تجھے کس نے کہہ دیا کہ عقیدہ توحید بندے کو بدتمیز بناتا ہے؟ یعذبون اہل التوحید حتی یکونوا ہمما، رحمت کائنات نے فرمایا مجھے دکھایا گیا بعض توحید والوں کو جہنم میں جلا کر کے کوئلے بنا دیا گیا، ان کے دلوں کی تلخی اور زبان کی سختی کی وجہ سے۔ تو پھوں پھوں کردہ فردہ بندے نو کسی نو خاطر تے نہیں، نہ بڑے چھوٹے تبیز تینو 4 کلاساں پڑھ لیں ابے نو، نہ تینو پتہ نہیں، تیرا پیو ہے انہوں سارا پتہ ہے۔ ماں کا اکرام کر، دل کو صاف رکھ، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوئے جڑا الیکشن جتیا، نہیں جو صدر وزیر اعظم بن گیا، نہیں جس کے جلسے میں نعرے زیادہ لگے، نہیں جس سے زیادہ لوگوں نے سلام لیا، نہیں۔ افلح من زکاہا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے سورج کی، وضحاہا اس کی روشنی کرنے بکھیرنے کی، والقمر اذا تلاہا قسم اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے قدم بقدم چلتا ہے، والنہاری اذا جلاہا قسم دن کی، دن کے روشن ہو جانے کی، نظر آنے کی، واللیل اذا یغشاہا قسم رات کی زلفوں کی، رات کے ڈھانپ لینے کی، واللیل اذا یغشاہا کے بعد کتنی ساری قسمیں ہیں، والسماء وما بناہا قسم آسمان کی، قسم زمین کی، والارض وما طحاہا قسم زمین کی، زمین کے بچھ جانے کی، ونفس وما سواہا قسم نفس کی، انسان کو برابر سرابر بنانے کی، فالہمہا فجورہا وتقواہا قسم اس چیز کی کہ ہم نے بندے میں خیر بھی رکھی ہے، ہم نے بندے میں شر بھی رکھی ہے۔ اتنی قسمیں اٹھا کے قد تحقیق کا داخل کر کے فرمایا افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا او بندہ جنہیں دل نو کدورت کفر تے نفرت تو پاک کر لیا۔ سارے میرے نال تسی وعدہ کرن دی کوشش کرو کہ انشاءاللہ اسی نا اج دے جلسے تو بعد زیادہ نہیں، آپ دے پتر عظیم اختر دی گل سن کے ایک ایک بندے نہ صلح کران گے انشاءاللہ، اچھی بات نا۔ اچھا تانوں شیطان نے صلح کرن نہیں جے دینی، انہوں کہا لے توں بڑا ہے، توں تو صحیح ہے، انہیں تیرنا زیادتی کی تھی، تو دفعہ مار پڑا، یہ بھی کوئی بندہ ہے؟ لکھاں قسم دے خیال دل چونے نے، سن لو نوٹ کر لو، او تاڑے نہیں جی ہونے ہو کیے من الجنتی، او شیطان دے تے شیطانی بندیاں دے خیالات نے، شیطانی بندیاں دا چلایا چرخہ ہے۔ نو چوری صاحب تانوں کی لوڑے دفعہ مارو، یہ ہو جیاں کئی نیچھا پھر دیاں نا خیرہم الذی یبدأ بالسلام،
حبیب نے فرمایا محبوب سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ وہ لوگوں میں اے آنا کہ جڑا بندہ پہل کر لوے نا میں محمد انہوں فرسٹ قرار دینا صلی اللہ علیہ وسلم. لو جی گل مک گئی. خیرہم الذی یبدأ بالسلام, جس نے پہل کر لی میں اسے کہتا ہوں وہ بندہ خیر والا. تے پہل شیطان کرن نہیں جے دندا, یہ میں تان دس دوں پہل شیطان لکھاں تاڑے نہ لے تو کیوں ساڑھے بھی آندے نے لے میں بیوی نوں کیوں کہاں میں بھی میرے کو غلطی ہوئی میں اور خامند نہیں لے. عجیب فلسفہ ہے. میرا حق ہے, تیرا حق کیا ہے, تو زیادتی کرنا تیرا حق ہے, تجھے کس نے یہ حق دیا ہے, ظلم کرنا تیرا حق ہے, تجھے یہ کس نے حق دی, گالی نکالنا تے اسی وڈے ہیں ساڑھی بن دی ہے. کیوں بھئی وڈا ہوئے تو بندہ گال کٹ دا ہے, بڑا ہو تو بندہ زیادتی کرتا ہے. اگر امی ابو بھی ہو نا تو کہیں دیکھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو صحابہ کرام کو مال غنیمت, میرا ٹائم ویسے پورا ہو گیا جو میں آکھیا سے, آپ علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں تے صحابہ دا رش پہ گیا تے کچھ دنوں تو فاقہ بھی چلدا پیا سی کہتے وہ پیسے پوچھیں دی بھی کوئی کمی سے تے کچھ دوستاں نے کوشش کی تھی کہ یار تھوڑی جی اسی جلدی کریے تے جے سانو چار آنے مل جان تے اسی گھر آٹا دانا لے آئیے تے ذرا بچے کو روٹی راٹی کھان. تو رحمت کائنات کے گرد رش پڑ گیا. تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں نیزہ تھا. کیا تھا؟ تو جی میں بندہ سیانا بندہ نہیں آندا, وہ نہیں آنا تھوڑا جا پرانو ہو جو. تو مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے آپ نے وہ نیزہ یوں ہاتھ سے لا کے یا اللہ دیو بندے ہو تھوڑے جے سدھے ہو جو. تو اس دوران چ نیزہ ایک صحابی نوں لگ گیا مڑا جی. آپ نے سب نوں مال تقسیم کر کے نا انہوں نظر چ رکھیا, سارے نوں بہا لیا, میں سارے بہ جاؤ, سارے کائنات مقروض ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اگر فیصلہ کر کے رحمت کائنات دیاں نیکیاں کائنات ونڈ دے وے نا سارے کافر فاسق بخشے جان جی. اللہ تقسیم کر دے وے لیکن وہ دے فیصلے ہو اپنی فعال لما یرید, اللہ اپنی مرضی دا مالک. جس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا سی نا خالد اے فاحشہ عورت نے ایڈی سچی توبہ کیتی جے مدینے دیاں 70 گناہگاراں تے اللہ تقسیم کر دے 70 دیاں 70 جنت دیاں حقدار بن جان گے. اتنا بڑا نبی, اتنا عظیم نبی کہ غلطی جس کے قریب آ ہی نہیں سکتی دنیا میں آنے سے پہلے, جسے ہر کمی سے خدا نے پاک بنایا. تو میں نے کتنے ظلم کیے ہیں, کتنی زیادتیاں کی ہیں, کتنے گناہ کیے ہیں. آپ سب صحابہ کو بٹھا کے کہتے, اس صحابی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یار میری سن گل ہے, تینوں فل آزادی ہے. میں جدوں مال تقسیم کر رہا سا نا میرا دھیان ہے تیرے ال کہ میرا نیزہ تینوں تھوڑا جا لگا ہے, تے جے تو بدلہ لینا ہے آ نیزہ ہے تے آ کائنات دا امام محمد ہے, تے میں تیرے سامنے ہاں تے تو نیزہ پھڑ تے بدلہ لے لے, تے جے تو اللہ دی رضا لئی معاف کر دے تے بھائی تیری مہربانی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا میرا بندا ہے, آپ نے یہ نہیں کہا میرا, بولو نا, آپ نے فرمایا کہ تینوں دیاں گے بھی جو تیرا حق بندا ہے, لیکن ادوں جدوں تو سانو پہلوں یا بدلہ لے تے یا سانو. لوگوں وفات سے 3-4 دن پہلے حضرت ابو موہبہ صحابی ہیں, غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, فرماتے ہیں کہ میں رسول رحمت کے ساتھ تھا تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا, لوگوں میں مزید بین اظہورکم میں تواڈے درمیان چ رہیا تے کافی میں عمر گزاری اتھے مدینہ چ تے تواڈے نال رہندے آیا 100 بندہ انسان ہے, تے اگر کسے بندے نو میری زبان تو تکلیف پہنچی ہوئے انا بین ایدیکم فلیاخذ باطرتی و ارضی, تے او کھڑا ہوئے تے میری عزت چوں کچھ لینا چاہے لے لوے, میں انہوں ملامت نہیں کرا گا. تو دلیر نبی دا امتی ہے, جے کسے چھوٹے نہ بھی زیادتی کیتی ہے نا کھول کے معافی مانگ لے, اللہ دی قسم قیامت الدن شرمندہ ہون تو محفوظ ہو جائے گا. تو ایسے زیدہ جی ماریا جائیں گا میں رائی ہیں, ایسے ٹینشن جی پھڑیا جائیں گا میں جاٹیں اتھے نا بھئی من بطا بھی عملو لم یسر بھی نسبو. یہ حدیث یاد کرنے میں آپ کو اجازت دوں. من بطا بھی عملو, اینا کا ٹکڑا یاد رکھو کم آئے گا. من بطا تا کے ساتھ من بطا بھی عملو لم یسر بھی نسبو, جی دے عملہ نے انہوں پچھے کر دیتا او دیاں ذاتاں انہوں اگے نہیں کر سکن گی. من بطا بھی عملو لم یسر بھی, بولیں من بطا بھی عملو لم یسر بھی, جی دے عمل نے انہوں پیچھے کرتا او دا چودھری ہونا قیامت الدن اگے کر سکے گا, جی دے عمل نے انہوں پیچھے کرتا
او دا کھگا تے جٹ تے رائیں ہونا قیامت تل دن انہوں اگے کر نہیں سکے گا، اس کا سید ہونا اسے آگے نہیں کر سکے گا۔ آگے اللہ کرے گا تیرے عمل کی بنیاد پہ، خیر کا عمل کر، دل کو صاف رکھ، چھوٹی سی نیکی بھی ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ ایسے بندے بھی آئیں گے جن کا جہاد ضائع جائے گا، ایسے شعلہ بیاں بھی آئیں گے، قاری جو قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے تھے لیکن ضائع چلے جائے گا، شہید آئیں گے، اللہ جہنم دہکائیں گے۔ آپ نے فرمایا اُرِزَ عَلَيَّ اُجُورُ أُمَّتِي رَأَيْتُ الْقَزْعَةَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ۔ لوگوں اللہ نے مجھے میری امت کے نامہ اعمال دکھائے، فائلیں دکھائیں، میں نے نامہ اعمال دیکھے، فائلیں دیکھیں، کائنات کی نیکیوں میں مجھے ایک بندے کی نیکی دکھائی گئی جس نے صاف دل سے مسجد سے ڈیکھا اٹھا کے رأیت القزع یخرجها الرجل من المسجد، اس بندے نے ایک تنکا اٹھا کے اللہ کی رضا کے لیے صاف دل کے ساتھ مسجد سے باہر پھینکا تھا، اللہ نے وہ تنکا اٹھا کے پھینکنے کی وجہ سے اسے بخش دیا، اس کا دل بڑا صاف تھا۔ نیکی سچائی کے لیے کر، دکھاوے سے بچ، اے جھوٹیاں موٹیاں مبارک باداں تو باہر آ، بڑا کامیاب ہو گیا، بس ان کو چپ کر، اللہ قبول کر لو۔ بعض بندے تقریر اج کر کے مسیتوں نکل دے نہیں، نال 3-4 چیلے چمچے سجے کھبے ہونے، بلے بلے کیا خطاب ہویا، کیا خطاب ہویا، بلے بلے بننے ٹھپتے، موچھے لاتے، چھوٹے پاتے، خاموش ہو، دعا مانگ، اللہ قبول کر لے۔ بس یہ اس سے یہ کہا کر کہ یار تو دعا مانگ، زیادہ میرے منہ پہ تعریف نہ کر، اللہ کے رسول نے منہ پہ تعریف کرنے سے روکا ہے، بندے کے دل میں زوم اور خیال اور دکھاوا آتا ہے، نیکی ضائع ہو جاتی ہے، دل کو صاف رکھ۔ بڑا حساس مسئلہ ہے، کہیں دکھاوے سے ضائع ہو جاتی ہے، کہیں ضد سے ضائع ہو جاتی ہے، کہیں مایوسی سے ضائع ہو جاتی ہے، دلوں کو پاک رکھنا ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو اسی گفتگو کا ایک حصہ پھر کبھی اس علاقے میں آئے تو بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔